آئین ہی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی, پھر آپ نے خود ہی ایک ڈیٹ دے دی 30 اپریل کی, اور پھر الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی دے دیا. پھر اچانک الیکشن کمیشن نے وہ ملتوی کر دیا اور وہ ڈیٹ بھی بدل دی. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین کے تحت اختیار ہے ڈیٹ بدلنے کا؟ یہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, مگر یہاں پر بھی اس کھچڑی کے اندر سارے ادارے موجود ہیں. یعنی قوم کو کیا لیڈرشپ ہم دے رہے ہیں, سارے ادارے موجود ہیں, انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ, انکلوڈنگ دا ڈیفنس منسٹری. اس نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ حالات اتنے خراب ہیں, ساری باتیں کی. تو سب یعنی قوم منتظر ہے اس بات کی کہ کوئی رسپانسبل بات ہو, ہے نا. اور قوم کے اندر وہی کنفیوژن نظر آ رہا ہے جو اداروں کے اندر ڈویژن, آپس کا جو ڈویژن ہے, وہی کنفیوژن قوم کے آگے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو حق ہے یا نہیں ہے. مگر میں یہ اخباری اطلاعات اخباروں میں پڑھتا رہا ہوں کہ اداروں نے بھی کہا کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے, کسی نے کہا ہم پیسے نہیں دے سکتے, کسی نے کہا ہم جج نہیں دے سکتے, کسی نے کہا ہم جج نہیں دے سکتے. تو مجھے تو خود تعجب ہوتا ہے کہ اگر الیکشن اس چیز پر ڈپینڈ کرتا رہے تو ہر حکومت اس اعتبار سے کوشش کرتی رہے گی کہ اس کا ٹائم پرولونگ ہو. اچھا, ایک سوال اسی میں سے نکلتا ہے جو سیاسی بھی ہے اور شاید آئینی بھی ہے, کہ اگر پاکستان کے 2 اہم صوبوں کا الیکشن جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہو جائے اور اس کے بعد 2 صوبوں کا الیکشن بعد میں ہو اور قومی اسمبلی کا الیکشن بھی بعد میں ہو, تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا, مگر میں اس پر ضرور یقین رکھتا ہوں. یہ میں کہہ نہیں سکتا مگر میں اس پر ضرور یقین رکھتا ہوں کہ جو آئین کہے اور جیسے اس کو انٹرپریٹ کر لیا جائے, مگر جمہوری انداز سے انٹرپریٹ کیا جائے. کبھی حالات کا پریشر ہو سکتا ہے, مگر جمہوری انداز سے انٹرپریٹ کیا جائے تو مینڈیٹ ضروری ہے. یہ تو ساری دنیا کنونسڈ ہے کہ مینڈیٹ ضروری ہے, کیونکہ جو IMF سے وعدے کیے گئے ہیں جن مشکل حالات میں ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ قوم کو ساتھ لے کر چلا جائے. اچھا, اب قوم کی رائے کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ جو میری رائے ہے وہی قوم کی رائے ہے. ہم ہمیشہ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ قوم یہ کہہ رہی ہے. اچھا, قوم نہیں ہوتا, وہ عارف الوی ہوتا ہے نا, جو کہہ رہا ہے, قوم کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ 5 سال میں یا جلدی, ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جمہوریت, پارلیمانی جمہوریت کے اندر جیسے امریکہ کے اندر پریسیڈنشل فارم میں فکس ٹائم آف الیکشن ہے, تو اس پارلیمانی جمہوریت کو جو آئین پاکستان نے اپنایا, کیونکہ پاکستان بھی فکس رکھ سکتا تھا, ہے نا, کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں اور چیف منسٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں حق کہ ڈیزالو کر کے جلدی الیکشن کرا دیں. بھٹو صاحب کا پہلا یعنی 1973 کے آئین کا پہلا جو ٹینیور تھا, وہ ایک تو ان بھٹو صاحب میرا خیال سے 6 سال یا 7 سال رہے, کیونکہ شروع کا جب تک آئین نہیں بنا وہ انہوں نے مستثنا کر دیا کہ جب آئین بنا اس کے بعد سے, پہلے وہ صدر تھے پھر وزیر اعظم بنے. اچھا, اور وہ بھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہترین ٹائم ہے الیکشن کرانے کا سیاسی اعتبار سے, ہیں, اور انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا. اور آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے, کہ وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے دھودک کا ایک بوتل دکھائی تیل کی کہ ہم نے تیل بھی ڈسکور کیا ہے, اور مفتی محمود صاحب کے پاس چل کر لے گئے کہ دیکھیں تیل بھی دریافت ہوا, بیکاز وہ ہائی پر تھے اس وقت اپنے سیاسی اعتبار سے, اور وہ سمجھتے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے بڑی مسٹیک انہوں نے یہ کی کہ انکنٹیسٹڈ 5 الیکشن ہو گئے, ایک ان کا اور 4 چیف منسٹرز کا. وہاں سے ایک درار پڑی جو پھر PNA ہیل نہیں کر سکی. اور آپ کو شاید یاد ہو, اس کے اندر ریاض الخطیب صاحب تھے, سعودی عرب کے سفیر, جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ آپس میں بیٹھ کر بات طے کر لیں, اور وہ ملاتے رہے. پیر پگاڑا PNA کو ریپرزینٹ کرتے تھے, بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو. تو وہ کوششیں رہیں مگر ناکام رہیں, الٹیمیٹلی مارشل لا لگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان کے اندر خطرات منڈلا رہے ہیں. مارشل لا کا خطرہ موجود ہے, بس ان ڈیموکریٹک, جب جمہوریتی فورسز آپس میں لڑیں تو ان ڈیموکریٹک فورسز کا رول بڑھ جاتا ہے نا. جسٹ لیٹ می سے نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کا خطرہ ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو مست نہ کیا جائے, ہے نا. سیریس ایشو ہے, نان پارٹیزان ہے مگر سیریس ایشو ہے.